أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریفات و صفات کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک لی لا قدبہ۔ انگنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ السلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، جیسا کہ آپ نے سنا قرآن مجید کی بعض صورتیں بعض صورتوں سے افضل ہیں، بعض آیتیں بعض آیتوں سے افضل ہیں، بعض انبیاء سے افضل ہیں۔ قرآن مجید کی افضل ترین صورتوں کے تعلق سے آپ خطبے سن رہے ہیں۔ پچھلا خطبہ آپ نے سورہ اخلاص کے تعلق سے سنا، جو تمام چھوٹی صورتوں میں سب سے عظیم سورہ ہے۔ آج خطبہ مسنونہ کے بعد جو سورہ کریمہ تلاوت کی گئی ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ یہ وہ سورہ کریمہ ہے جو تمام صورتوں میں سب سے افضل سورہ ہے۔ پورے قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں۔ 114 صورتوں میں فضیلت کے اعتبار سے، مقام و مرتبے کے اعتبار سے، اہمیت کے اعتبار سے ساری صورتوں میں سب سے افضل ترین سورہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ الحمدللہ جو قرآن مجید میں سب سے عظیم سورہ ہے وہ ہر ایک مسلمان کو یاد ہے، اللہ کے بچوں کو بھی یاد ہے، جو قرآن پڑھنا نہیں جانتا اس کو بھی یاد ہے، جس نے کبھی قرآن کھول کر کے دیکھا نہیں ہے اس کو بھی سورہ فاتحہ یاد ہے۔ آئیے اس کی فضیلت، اس کی تفسیر سنیں اور پتہ چلے کہ قرآن مجید کی یہ سورہ کتنی عظیم ہے۔ اس سورہ کریمہ کا 1 رکوع اور 7 آیتیں ہیں۔ اس کی 7ویں آیت جو ہے نا، 3 آخر سے اور 3 شروع سے، ان تین کے بیچ میں جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آیت کریمہ ایسے ہے جیسے آنکھ میں آنکھ کی پتلی، انسان کے جسم میں اس کا دل، بجلی میں کرنٹ، انگوٹھی میں نگینہ، بعینہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آیت کریمہ ایسی ہی ہے۔
سورہ فاتحہ کے 12 مشہور نام ہیں. کتنے؟ 12 نام ہیں. قرآن مجید کی یہی وہ سورہ کریمہ ہے جس سورہ کے نام بھی سب سے زیادہ ہے بنسبت دوسری صورتوں کے. اس سورہ کریمہ کے سب سے زیادہ نام ہیں، اور یہ قرآن مجید کی وہ سورہ ہے کہ جس کا نام تو ہے لیکن وہ نام اس کے اندر نہیں ہے. یہ جملہ گزشتہ خطبے میں بھی آپ نے سنا تھا کہ پورے قرآن مجید میں صرف 2 ہی صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے نام ہیں لیکن ان کے اندر وہ نام نہیں ہے. ایک ہے وہ سورہ اخلاص، لفظ اخلاص سورہ اخلاص میں نہیں ہے. لفظ فاتحہ سورہ فاتحہ میں نہیں ہے. نام تو ہے لیکن اندر نام نہیں ہے. اس سورہ کریمہ کا ایک نام ہے سورہ فاتحہ. اس کو سورہ فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے آغاز، ابتدا. اس کو فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے، اس سے کتاب کا آغاز ہوتا ہے. یہ سب سے پہلی سورہ ہے. اسی طرح سے ایک نام اس کا ہے وافیہ، سورۃ الوافیہ. اس کو سورۃ الوافیہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کو وافیہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی یہ وہ سورہ ہے کہ جس کو پورا پڑھنا ضروری ہے. نماز میں پورا پڑھنا ضروری ہے، اس کے علاوہ کسی اور سورت کو پورا پڑھنا ضروری نہیں ہے. یہ الحمد سے شروع کرنی ہے تو ولضالین تک پوری نماز میں پڑھنی ہے. دوسری سورتوں کی 3 آیتیں 4 آیتیں آپ پڑھ لو، بقیہ نہ پڑھو چلے گا، لیکن اس کو آدھا پڑھو تو چلے گا، ہرگز نہیں چلے گا. یہ وافیہ ہے. اس کا ایک نام ہے کافیہ. اور کافیہ یہ کافی سے ہے، یہی کافی ہے. قرآن مجید کی یہ سورت پڑھو گے تو دوسریوں کی جگہ کام کر جائے گی، لیکن اس کو چھوڑ کر کے کسی اور کو پڑھو گے نماز میں تو کام نہیں چلے گا. کہیں اور سے نہیں پڑھو گے تو نماز ہو جائے گی، لیکن سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی. یہ کافی ہے، دوسری صورتوں کے مقابلے میں یہ اکیلی کافی ہے. اس کا ایک نام ہے القرآن العظیم. اس کو قرآن عظیم بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ اکیلی کافی ہے. اس اکیلی کا نام قرآن عظیم رکھا ہے. ایک نام ہے ام القرآن، قرآن کی ماں. اب اس کو قرآن کی ماں کیوں کہا ہے؟ سب سے مین ماں ہی ہوتی ہے، اور ایک بندے کا سب سے بڑا حق اگر دنیا میں کسی کا ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے بعد اس کی ماں کا ہوتا ہے. اس کو کہا ام القرآن، یہ قرآن کی ماں ہے. جتنے بھی علوم قرآنیہ ہیں وہ سارے اس کے اندر ہیں. جتنے بھی علوم قرآن ہیں وہ سارے سورہ فاتحہ کے اندر درج ہیں، اس لیے اس کو ام القرآن کہا گیا. اس کا ایک نام ہے سبع مثانی. سب مانا 7 اور مثانی مانا بار بار پڑھی جانے والی. وہ یہی سورہ ہے، اس سے زیادہ کوئی سورہ نہیں پڑھی جاتی، یہی بار بار دہرائی جاتی ہے. اس کا نام ہی ہے سبع مثانی. اس کا ایک نام ہے صلاۃ، بمانا دعا. اس کا معنی دعا ہے. اور دعا اس پوری سورہ کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اس کی ربوبیت، اس کی ملکیت، اس کی رحمانیت، اس کی رحیمیت، اس کا عدل. اور ایک حصہ بندہ کی دعا و مناجات جو اپنے رب کے سامنے وہ کرتا ہے، اس لیے اس کا نام کیا ہے؟ صلاۃ ہے، دعا ہے. اس کا ایک نام الرقیہ ہے، دم کی سورہ. اس کو پڑھ کر کے دم کرنے سے شفا یابی حاصل ہوتی ہے. یہ مختلف نام ہیں سورہ فاتحہ کی. انشاءاللہ
کچھ ناموں کی تشریح ضرور آئے گی خطبے کے اندر، جیسے شفا کیسے ہے، رقیہ ہے تو کیسے اس سے دم کیا جائے۔ یہ مختلف سورہ کریمہ کے نام ہیں، لیکن پوری 7 آیتوں میں ان ناموں میں سے کوئی بھی نام اس کے اندر نہیں ہے۔ سب سے عظیم صورت ہے، فضیلت کے اعتبار سے سب سے بڑی صورت ہے۔ ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے جس طرح سے زبانی یاد ہے، جس طرح سے مسلمان پڑھتے ہیں، اس کے تقاضے کو بھی پورا کریں۔ اس سورہ کریمہ کے اندر 2 حصے ہیں، ایک حصہ اللہ کی ذات کے تعلق سے اور ایک بندوں سے تعلق رکھتا ہے۔ جو اللہ کی ذات سے ہیں وہ 5 ہیں، اور جو بندوں سے ہیں وہ بھی 5 ہیں۔ اللہ سے کیا ہے؟ الوہیت، ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت، مالکیت۔ بندوں سے کیا ہے؟ عبادت، استعانت، طلب استقامت، طلب نعمت۔ یہ بندوں سے تعلق رکھتا ہے، یہ سب اس سورہ کے اندر موجود ہے۔ یہ تمہیدی باتیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس سورہ کریمہ کا شان نزول کیا ہے، یہ سورہ کریمہ کیسے نازل ہوئی۔ ایک حدیث سنیے، عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال بینما جبریل قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع نقیدا من فوقه فرفع راسه فقال هذا باب من السماء لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك ينزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فقال ابشر بنورين اوتيتهما لم يؤت نبي قبلك سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة۔ رواہ مسلم، حدیث نمبر 1877، مسلم شریف کی 1877 نمبر کی یہ حدیث ایسے ہی موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس راوی حدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں جبرائیل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے، بینما جبریل قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں، سمع نقیدا من فوقی، اوپر سے دروازے کے چرچرانے کی، دروازے کی کھلنے کی جو آواز ہوتی ہے، ایسی آواز آئی، ایسی آواز آئی۔ سر اوپر کر کے دیکھا، آسمان کا ایک دروازہ کھلا، آسمان کا ایک دروازہ کھلا۔ جبرائیل امین نے کیا کہا؟ ھذا باب من السماء، یہ آسمان کا دروازہ کھلا ہے، لم یفتح قط قبلک، آج سے پہلے یہ دروازہ کبھی نہیں کھلا، نہ ابراہیم کے دور میں، نہ موسیٰ کے دور میں، کسی نبی کے دور میں یہ دروازہ آج سے پہلے نہیں کھلا ہے جو دروازہ یہ آج کھلا ہے۔ اور نزل منہ ملک، اس دروازے سے ایک فرشتہ آیا، اور اس فرشتے کے بارے میں کیا کہا؟ کہا ینزل الی الارض لم ینزل قط الا اليوم، اس دروازے سے روئے زمین کی طرف یہ فرشتہ آیا ہے، آج سے پہلے یہ فرشتہ کبھی نہیں آیا۔ دروازہ بھی آج ہی کھلا، یہ فرشتہ بھی آج ہی آیا۔ اور اس فرشتے نے کیا کہا؟ فسلم علیہ، سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ ابشر بنورین، 2 نور کی بشارت لیجئے، آپ کے لیے 2 نوروں کی بشارت ہے۔ لم یؤتہما نبی قبلک، آپ سے پہلے یہ 2 نور کسی نبی کو نہیں دیے گئے، یہ آیتیں آپ سے پہلے کسی کتاب میں نازل نہیں ہوئیں، یہ آیتیں آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں، یہ 2 نور کی بشارت لیجئے۔ وہ کیا؟
کہا سورۃ الفاتحہ و خواتیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اور سورۃ الفاتحہ۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ یہ ہے سورہ فاتحہ کا شان نزول۔ کیا نرالی سورہ ہے، جس کا شان نزول بھی نرالا ہے، جس کے لیے آسمان کا دروازہ کھلا ہے جو کبھی نہیں کھلا، جو کسی اور کے لیے نہیں کھلا۔ اور یہ سورہ فاتحہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ فرشتہ لے کر کے آیا۔ یہ سورہ فاتحہ کی فضیلت ہے، یہ اس کا مقام و مرتبہ ہے، یہ اس کی اہمیت ہے کہ اس کو کس اہتمام کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، کس طرح سے وہ دروازہ کھلا پھر کبھی نہ کھلا نہ کھلے گا۔ وہ فرشتہ نہ آیا نہ آئے گا جس نے آ کر کے اس نور کی بشارت دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ سلسلہ شان نزول کا ہے سورہ فاتحہ کا۔ اس میں جو ایک لفظ ہے، 2 چیزیں ہیں، ایک ہے سورہ فاتحہ اور ایک ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں بھی بڑی عظیم ہیں۔ آیتوں میں بہت اہم مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب بستر پہ جاتے نا تو ان 2 آیتوں کو پڑھا کرتے تھے سونے سے پہلے، اور آپ نے فرمایا یہ کافی ہیں، شیطان کے شر سے، اس کے وسوسے سے محفوظ رہے بندہ، یہ کافی ہیں، اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ اس تعلق سے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کے تعلق سے مسند احمد کی ایک حدیث سنیے۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ کتب کتابا قبل ان يخلق السماوات والارض بألف عام فانزل منه خواتیم سورۃ البقرہ فاذا قرأ في دار 3 لیال فلا يقربها شیطان، رواہ احمد فی مسندہ۔ مسند احمد کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ کتب کتابا، اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی۔ کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کب؟ قبل ان یخلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے۔ کتنا پہلے؟ بألف عام، 2000 سال پہلے۔ کتنا؟ 2000 سال پہلے زمین و آسمان کی تخلیق کے، انسان کی نہیں، زمین و آسمان کی تخلیق کے ایک کتاب لکھی۔ انزل منہ خواتیم سورۃ البقرہ، اس میں سے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ اللہ اکبر، اس میں سے یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ وہ کتاب جو لکھی تھی اس میں یہ 2 آخری آیتیں لکھی ہوئی ہیں۔ فرمایا جب کوئی بندہ یا بندی لگاتار کنٹینیو اپنے گھر میں رات میں 3 دن تک پڑھ لیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کو، شیطان اس گھر میں نہیں آئے گا، شیطان اس گھر میں نہیں آئے گا۔ برکتوں کے یہ ذریعے ہیں، شیطان کے شر سے بچنے کے یہ ذریعے ہیں۔ وہ لوح قرآنی، وہ دوسرے چیزیں جو لوگوں نے بنائی ہیں وہ نہیں ہیں، اس کا کوئی پروف نہیں ہے۔ کہا 3 دن تک لگاتار جو بندہ اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھے، شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ عورتیں رات میں اپنے بچوں کو سلانے سے پہلے پڑھیں گھر میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ، یہاں سے لے کر کے اخیر تک۔ یہ مسند احمد کی روایت۔ تو اس روایت اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1877، اس سے سورہ فاتحہ کے شان نزول اور اس کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ سورہ فاتحہ کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ فضیلت کے تعلق سے ایک حدیث اور سنیے کہ سورہ فاتحہ کی فضیلت کیا ہے۔ حدیث ہے ان عبداللہ ابن ابی سعید المعلی قال كنت اصلی فی المسجد فدعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم اجبہ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اصلی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن اللہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم فقال لی
لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً أَعْظَمُ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رواہ البخاری، حدیث نمبر 4474، بخاری شریف کی حدیث نمبر 4474 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رسول ہیں، یہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے اور گزرے، وہاں سے آپ نے اس صحابی رسول کو بلایا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، فلم عجیب ہو، جواب نہیں دیا، کیوں؟ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فوراً بھاگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ کنت اصلی فی المسجد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، جب مجھے آپ نے بلایا تو میں آ نہیں پایا، میں نماز میں تھا۔ آپ مسجد کے کسی کونے میں ہوں اور آپ کسی کو آواز دیں، وہ نہ آئے، اللہ کے نبی نے آواز دی، وہ نہیں آئے، بعد میں جیسا سلام پھیرا اور اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی میں نماز پڑھ رہا تھا، جب آپ نے مجھے بلایا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا لم یقل اللہ، کیا تم نے سنا نہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اللہ اور اس کے رسول جب تمہیں بلائیں تو دوڑ پڑو اس کی پکار کی طرف، اس کو سنو، اس کو مانو۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 24 ہے، یہ جملے آیت کے بھی، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، سورہ انفال کی آیت نمبر 24۔ کہا اللہ کے نبی یہ تو سنا ہے میں نے، لیکن میں نماز میں تھا اس لیے نہیں آ پایا میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن مجید کی سب سے عظیم سورہ بتاؤں گا، لَأُعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ، قرآن کی سب سے جو عظیم سورہ ہے اس کی تعلیم دوں گا۔ کوئی انسان کسی کو کہے میں تمہیں قرآن کی سب سے عظیم تعلیم دوں گا، آج خطبہ قرآن کی سب سے عظیم سورہ کا ہے، کتنا دوڑ کر کے آنا چاہیے۔ وہ صحابی رسول سوچ رہے ہوں گے کب اللہ کے نبی بتائیں وہ کون سی سورہ ہے، وہ کیا تعلیم ہے اس کی، وہ کیا مقصد ہے اس کا، اس کے اندر کیا پیغام ہے۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے اہل ایمان کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسجد سے نکلنے سے پہلے صحابی رسول سے کہا کہ وہ سورہ فاتحہ ہے، الحمدللہ رب العالمین ہے، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اب پتہ کیا چلا، 114 صورتوں میں سب سے افضل صورت مقام و مرتبے کے اعتبار سے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور کہا کس نے ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حجم کے اعتبار سے سورہ بقرہ بہت بڑی ہے، لیکن فضیلت کا اعتبار جو سورہ فاتحہ کا ہے وہ سورہ بقرہ کا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب سے عظیم صورت ہے، انہا سبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، یہ جو مجھے دی گئی ہے یہ سبع مثانی ہے، یہ قرآن عظیم ہے۔ تو اس حدیث کے اندر ہمیں کیا معلوم ہوا؟ 114 صورتوں میں سب سے عظیم سورہ، سب سے بڑی سورہ فضیلت کے اعتبار سے سورہ فاتحہ ہے۔ ایک حدیث اور سنیے اس تعلق سے، عن عبی بن کعب رضی اللہ عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ ما انزلت فی التوراۃ ولا انزل فی الانجیل ولا فی الزبور مثلها وانها سبع من المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، رواہ الترمذی، حدیث نمبر 2875۔ اسلام 360 ہو اس میں چیک کریں، یا حدیثوں کی کتاب جس مکتبہ فکر کو آپ مانتے اب وہاں سے حدیثوں کی کتاب لیں اور لے کر کے پڑھیں، اللہ کی قسم علم آئے گا، سچائی آئے گی، صراط مستقیم کا پتہ چلے گا، توحید کا پتہ چلے گا، اتباع رسول کا پتہ چلے گا، غلط و صحیح کی تمیز کا پتہ چلے گا۔ ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے قرآن کو سمجھنا، احادیث رسول کو سمجھنا۔ تو 2875 نمبر کی یہ حدیث ہے۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم۔ کتنی مرتبہ آپ اس ممبر سے ایسی حدیثیں سن چکے ہو، اللہ کے نبی نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ کس کی قسم کھائی؟ اللہ کی قسم۔ آج ہم کسی درگاہ کی قسم کھائیں تو یقین ہو رہا ہے لوگوں کو، اور سر کی قسم کھائیں تو یقین ہو، ماں کی قسم، روسی کی قسم، یہ سب شرک ہے۔ من حلف لغیر اللہ فقط اشرک، اللہ کی قسم پہ یقین نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کتنی مرتبہ آپ نے سنا کہ اللہ کے نبی نے یہ جملہ کہا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما انزلت فی التوراۃ، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی صورت دی ہے، ایسی سورہ نازل کی ہے جو تورات میں نازل نہیں کی، انجیل میں نہیں،
زبور میں نہیں، مثلها، اس کی مثل سابقہ آسمانی کتابوں میں ہے ہی نہیں، اور آپ پیچھے سن چکے کہ آپ سے پہلے کسی نبی کو دی ہی نہیں گئی ہے، اور یہاں کے کسی آسمانی کتاب میں اللہ نے ایسی سورہ نازل ہی نہیں کی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے۔ یہ وہ سورہ ہے جو اکیلی سب مثانی ہے، جو قرآن عظیم ہے، جس کو مجھے دے کر کے اللہ نے بھیجا ہے، جو میری امت کے لیے ہے۔ یہ بڑی اچھی سورہ ہے انسان کے دنیاوی اور اخروی فائدے کے لیے، یہ انسان کی نجات کے لیے یہ سورہ کریمہ اکیلی کافی ہے۔ اگر اس کے تقاضے کو پورا کر لے، اس کے مقصد کو سمجھ لے، اس کے اندر جو آیات ہیں ساتھ، اس کے اندر جس طرح سے توحید کو رکھا گیا ہے، عبادت کو رکھا گیا ہے، صراط مستقیم کو رکھا گیا ہے، اللہ کے انعام یافتہ بندوں کا تذکرہ ہے، بندہ اپنا لے تو کامیاب ہو جائے گا۔ مجھے اللہ نے ایسی سورہ دی ہے جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دی۔ پتہ کیا چلا؟ یہ سورہ فاتحہ کی فضیلت ہے، جس کے تعلق سے آپ نے 2 حدیثیں سنی۔ فضیلت کے تعلق سے ایک تیسری حدیث۔ اچھا، اس حدیث کو اکثر و بیشتر کچھ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں؟ کاٹ کے بیان کرتے ہیں، آدھا بیان کرتے ہیں۔ کتابوں میں بھی لکھا ہے تو آدھا لکھا ہے، فضیلت کے تعلق سے اخیر سے لے لیا تو مسائل کے تعلق سے بیچ سے کاٹ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہماری کمیونٹی کے نزدیک نہیں ہے، اور پورا لکھ دیں گے تو پھنس جائیں گے، تو سب سے بہتر علاج یہ کہ آدھا کاٹ دو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں نا، کوئی صورت ایسی نہیں کہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہو کہ میں نے اس کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان بانٹ دیا، آدھی میری اور آدھی میرے بندے کی، یعنی میرا بندہ یہ کہے اور میں اس کا جواب دوں، میرا بندہ کہے قل هو اللہ احد، اللہ جواب دے، میرا بندہ کہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ایک آیت تو اللہ اس کا جواب کوئی دے؟ نہیں۔ یہ مقام کس کا ہے؟ یہ سورہ فاتحہ کا ہے۔ جب بھی بندہ روئے زمین میں الحمدللہ رب العالمین کہے گا، اللہ رب العالمین عرش عظیم سے اس کا جواب دے گا۔ یہ حدیث کے اندر ہے۔ آئیے حدیث سنیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بعم القرآن فہی خداج ثلاثا غیر تمام فقیل لأبی ہریرہ انا نکون وراء الامام قال اقرأ بها فی نفسک فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی قسمت الصلاة بینی وبین عبدی نصفین ولعبدی ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله تعالى واثنى علي عبدي فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى هذا ولعبدي ما سأل۔ رواہ مسلم، حدیث نمبر 395۔ مسلم شریف کی اس نمبر کی انہی الفاظوں کے ساتھ انشاءاللہ یہ حدیث ایسے ہی موجود ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ ابو ہریرہ راوی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بعم القرآن، جس بندے نے بھی نماز پڑھی، مرد ہو یا عورت، جس نے جو بھی نماز پڑھی، لم یقرأ فیہا بعم القرآن، اور اس نماز میں ام القرآن کو نہ پڑھا، ام القرآن کو نہ پڑھا، پڑھنے کی بات ہے، نہ پڑھا، فہی خداج، اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔ 3 بار آپ نے کہا، 3 بار آپ نے کہا ناقص ہے۔ کیوں؟ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا، اور اس سے پہلے کہ ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کہ انا نکون وراء الامام، ہم کبھی کبھی امام کے پیچھے بھی ہوتے ہیں، تب کیا کریں؟ کہا اقرأ بها فی نفسک، اس کو اپنے نفس میں پڑھو۔ کیوں پڑھو؟ اس لیے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قال اللہ تعالی، اللہ تعالی فرماتا ہے، یعنی حدیث
قدسی ہے. کیا فرماتا ہے؟ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان بانٹ دیا ہے. اپنے اور اپنے بندے کے درمیان بانٹ دیا ہے. فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ عرش عظیم سے کیا کہتا ہے؟ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. جماعت ہو رہی ہے، امام پڑھ رہا الحمدللہ رب العالمین، سارے خاموش. اللہ جواب دے رہا. کس کا جواب ہے؟ صرف امام کا. مقتدیوں کا نہیں جی، پڑھنا ہے سب کو. اسی لیے امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب وجوب القراءۃ الفاتحۃ لکل امام و مامون. سفر میں ہو، حضر میں ہو، امام ہو، مقتدی ہو، سب کے لیے واجب ہے، سب کے لیے واجب ہے، سب کے لیے ضروری ہے ہی نہیں نماز اس کے بغیر. تو جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے کہا حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. اوہو، امام تو جواب لے رہا ہے اور مقتدی سارے محروم ہیں، ان کو نہیں ملا. یہ حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، پڑھ کے دیکھو. فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. پھر بندہ کہتا ہے مالکی یوم الدین، اللہ رب العالمین فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میرے بندے نے اپنے معاملات کو میرے سپرد کر دیا. اللہ اکبر، کیا سورہ فاتحہ ہے. میرے بندے نے اپنے معاملات کو میرے سپرد کر دیا. اور پھر جب میرا بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پوری سورہ فاتحہ کی جان ہے یہ ایک آیت. جیسے پوری سورہ فاتحہ پورے قرآن کی جان ہے، پورے قرآن کی روح ہے، ایسے ہی ان 7 آیتوں میں ایاک نعبد و ایاک نستعین اس پوری سورہ کی جان ہے. کسی نے کہا امام ولی فقط رہنمائی کے لیے، امام ولی پیر و پیغمبر، امام ولی فقط رہنمائی کے لیے پھرتے ہو در بدر، مشکل کشائی کے لیے کہتے ہو نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین جب بندہ روئے زمین پہ کہتا ہے نا، اللہ عرش کیا کہتا ہے؟ ھذا بینی ولیعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو یہ سوال کر رہا ہے. اور پھر جب اخیر کی آیت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ولیعبدی ما سأل، جو میرے بندے نے سوال کیا ہے اس کے لیے ہے. اور سوال بھی کیا، جب آپ اس کی تفسیر سنو گے نا اگلے خطبے میں تو پتہ چلے گا کہ یہ سورہ کریمہ کیا ہے. تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ یہ اتنی افضل ترین سورہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان بانٹا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر آیت کا جواب دیتا ہے. جو پڑھتا ہے اسی کو جواب ملتا ہے، جو پڑھتا ہے اسی کو جواب ملتا ہے. اور اسی حدیث میں ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہے، خداج ناقص ہے. یہاں ایک بات کی میں تفسیر کر دوں، اگلی حدیث سن لو اس کے بعد. ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 756، بخاری شریف کی حدیث نمبر 756، عن عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. عبادہ بن صامت راوی حدیث، بخاری شریف کی حدیث نمبر 756. عبادہ بن صامت کہتے ہیں اس کی کوئی نماز نہیں جس نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. اس میں ہے کہ کوئی نماز نہیں. وہ کہتے ہیں اچھا ابھی آپ نے کہا کوئی نماز نہیں اور ایک حدیث ابھی پہلے پیش کی اس میں کہہ رہے ہیں ناقص ہے ناقص ہے، تو یہ کیا؟ ایک میں کہہ رہے ہے ہی نہیں، ایک میں کہہ رہے ناقص ہے نا. دیکھیے خداج کی تشریح اور حداج کا لغوی معنی اب لغت سے اٹھا کے دیکھو. حداج کہتے ہیں اونٹ کی اس بچے کو، اس اونٹنی کو جو 3 مہینے میں ساقط ہو جائے. جو بچہ 9 مہینے میں پیدا ہوتا ہو اور وہ 3 مہینے 2.5 مہینے میں پیدا ہو جائے تو وہ ہے یا نہیں ہے؟ مردہ ہے زندہ ہے؟ مردہ ہے نا، نہیں ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے. تو خداج بھی یہی کہتی ہے کہ نہیں ہے. ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے، کسی اور سورت کا پڑھنا ضروری نہیں ہے. اس کے بغیر نماز نہیں ہے. بے شمار حدیثیں ہیں اور کتنی افضل ترین
کہ اللہ تعالیٰ نے بانٹا ہے اپنے بندے کے درمیان۔ صحابہ نے پوچھا نا ابو ہریرہ کو کہ کیا کریں، اگر ہم امام کے پیچھے ہوں تب کیا کریں؟ کہا اقرا بہا فی نفسک، پڑھو اس کو اپنے نفس میں، اس کو آہستہ آہستہ پڑھو۔ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں نفس میں پڑھنے کے لیے بولا ہے، پڑھنے کا تعلق کس سے ہے؟ زبان سے، یعنی آہستہ پڑھو، پڑھنا ہے آپ کو آہستہ پڑھنا ہے اور چپ چاپ سوچنا نہیں ہے۔ پڑھنے کا تعلق زبان سے ہے تو کہا اس کو آہستہ پڑھو، اس کے بغیر نماز نہیں ہے۔ اس تعلق سے ایک حدیث اور سنیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز پڑھا رہے ہیں اور جہری نماز پڑھا رہے ہیں۔ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 311 حدیث ہے ان عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح فثقلت علیہ القراءة فلما انصرف قال انی اراکم تقرعون وراء امامکم قلنا یا رسول اللہ نعم قال فلا تفعلوا الا بعم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 311 ہے۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، فجر کی نماز جہری نماز ہے۔ فثقلت علیہ القراءة، قرأت آپ پر بھاری ہونے لگی، آپ پر قرأت بھاری ہونے لگی۔ فلما انصرف، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے اور اپنے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ تم لوگ اپنے امام کے پیچھے کچھ پڑھتے ہو؟ صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے نبی ہم بھی پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فلا تفعلوا الا بعم القرآن، سورہ فاتحہ کے علاوہ مت پڑھا کرو۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو قرأت سے منع کیا ہے کہ جب قرأت کی جائے خاموش رہو، جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں قرأت کی جائے خاموش رہو، لیکن فلا تفعلوا الا بعم القرآن۔ اس کی تفسیر کس نے کی ہے؟ اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو، خاموش رہو۔ نبی نے تفسیر کی نہیں، قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہنا لیکن سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر آیت ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دو، سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ اب کتنی چوری کرے تو ہاتھ کاٹا جائے گا؟ حدیث میں جانا پڑے گا، حدیث نے حد متعین کی ہے، اتنی چوری ہوگی تب جا کر کے ہاتھ کاٹا جائے گا، اتنی چوری نہیں تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اس آیت کی تفسیر کس نے کی ہے؟ حدیث نے، بغیر قرآن کے حدیث نہیں اور بغیر حدیث کے قرآن نہیں۔ ایسے اگر اس آیت کو مطلق آیت کو لے لو کہ جب بھی پڑھا جائے تو خاموش رہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تفسیر کی ہے کہ میرے صحابہ تم پڑھتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا نہیں، سورہ فاتحہ کے علاوہ مت پڑھنا، اس کے بعد کی قرأت مت کرنا، خاموش رہنا، لیکن اس کو پڑھنا، اس لیے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہے۔ آپ نے یہ حدیثیں سنی کہ کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ سورہ فاتحہ، کہ جس کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا ہے اور بندہ روئے زمین پہ پڑھے گا، عرش عظیم سے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کا جواب دے گا۔ یہ سورہ فاتحہ کی فضیلت کے تعلق سے حدیث ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھیے فضیلت کے تعلق سے قرآن مجید میں جتنی صورتیں ہیں نا سب اہم ہیں، قرآن مجید کی ہر آیت اہم ہے، لیکن جس کو اللہ نے اہم قرار دیا دوسروں سے، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم قرار دیا، اس کو ویسے ہی ماننا چاہیے۔ ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل ذکر وہ ہے لا الہ الا اللہ، اور سب سے افضل دعا ہے الحمدللہ۔ یہ سب سے افضل دعا ہے۔ حدیث سنیں، وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ذکری لا الہ الا اللہ۔ یہ بہت اچھا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر ہے۔ جتنے اذکار ہیں نا اس میں سب سے افضل ذکر یہ ہے۔ اور وافضل الدعاء الحمدللہ، کلمہ تشکر، کلمہ تعریف سب سے بڑا اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ الحمدللہ۔ یہ سب سے بڑا ہے، یہ سب سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سب سے پہلے کس نے کہا تھا؟ الحمدللہ۔ لفظ حمد اور مدح دونوں میں فرق ہے۔
لفظ حمد اور مدح دونوں میں فرق ہے. حمد جو صرف زندے کے لیے کی جائے، سننا غور سے، حمد جو صرف زندے کے لیے کی جائے، اللہ ہمیشہ زندہ ہے، اللہ کی تعریف کے ساتھ ہمیشہ حمد آتا ہے، الحمد 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 للہ رب العالمین. اور مدح زندہ مردہ دونوں کے لیے کی جا سکتی ہے، اور اللہ کے لیے ہمیشہ حمد ہے. اور اس حمد کا لفظ سب سے پہلے کس نے کہا تھا معلوم ہے؟ آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور روح ڈالی تو چھینک آئی آدم علیہ السلام کو، اور آدم علیہ السلام نے اپنی زبان سے کیا کہا؟ الحمدللہ، اللہ اکبر. یہ حمد کا جملہ سب سے پہلے کس نے کہا؟ آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ، اللہ تیری تعریف، اللہ تیری تعریف. جواب میں یرحمک اللہ، اللہ نے تیرے اوپر رحم کیا. تو الحمدللہ یہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے کہا تھا. اور جتنے انبیاء ہیں، انبیاء نے رب کا شکر، رب کی تعریف سب سے زیادہ انہی الفاظ سے کی ہے. کس سے؟ الحمدللہ، اللہ اکبر. بتاؤ کسی نبی کو یہ سورہ نہیں ملی، تورات میں یہ سورہ نہیں، انجیل میں نہیں، زبور میں نہیں، لیکن سب سے زیادہ سارے انبیاء نے یہی جملہ کہا. نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ وقال الحمد للہ الذی نجانی من القوم الظالمین. ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے ظالم قوم سے نجات دی. تو اللہ کا شکر کن الفاظ سے کیا نوح علیہ السلام نے؟ الحمدللہ سے. اللہ اکبر. اللہ کی قسم ورد بنا لو ہر چیز میں، خوشی میں بھی الحمدللہ، غمی میں بھی الحمدللہ، دکھ سکھ میں الحمدللہ، اٹھتے بیٹھتے الحمدللہ. اللہ تیرا شکر، اللہ تیری تعریف. نوح علیہ السلام نے کہا الحمدللہ. داؤد و سلیمان نے کیا کہا؟ سورہ نمل کی آیت نمبر 15، وقال الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مومنین میں سے ہمیں منتخب کر لیا. اور شکر کس جملے سے کیا داؤد و سلیمان نے؟ الحمدللہ سے. ابراہیم نے شکر کس الفاظ سے کیا؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. کا الحمدللہ الذی، ساری تعریف اس اللہ کے لیے، شکر اس اللہ کا جس نے بڑھاپے میں وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، بڑھاپے میں مجھے اسماعیل و اسحاق دیا. ابراہیم نے بھی کون سا جملہ کہا؟ الحمدللہ. اللہ اکبر. جب غم لائق ہو جاتے ہیں، جب صدمے ہوتے ہیں، جب کسی کا عزیز چلا جاتا ہے، کس کی زبان پہ آئے گا الحمدللہ؟ تیری تقدیر سے میں رب خوش ہوں. کس کی زبان سے آئے گا غمی میں الحمدللہ؟ اور یہ وہ جملہ ہے جو نبیوں نے کہا ہے، جو دوسرے نبیوں نے کہا ہے. اللہ کی قسم اس جملے کو کہنا چاہیے. یہی پیارا جملہ ہے الحمدللہ، الحمدللہ. اور یہی نہیں، اللہ اکبر، جب جنتی جنت میں جائیں گے یہ جملہ وہاں پہ بھی ہوگا، یہ تعریفی جملہ وہاں پہ بھی ہوگا. اٹھاؤ سورہ زمر، اٹھاؤ سورہ فاطر، وہاں جنتی کیا کہیں گے؟ وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض نتبوأ من الجنة. وقال الحمد للہ الذی، جنتی کہیں گے ساری تعریف اس اللہ کے لیے. حمد کا جملہ ہے نا، یہی لفظ حمد ہے نا. کیا؟ صدقنا وعدہ، جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. کون سا وعدہ؟ کہ تم نیک عمل کر کے آؤ، میرے نبی کی اتباع کر کے آؤ، توحید والے بن کے آؤ، جنت تمہاری. تو اے اللہ ساری تعریف تیرے لیے جس نے کیا کیا؟ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. اور سورہ فاطر میں وقال الحمد للہ الذی اذهب عن الحزن، ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے غم دور کیا. کون کہے گا؟ جنتی. جس اللہ نے ہم سے غم کو دور کیا. الذی حلنا دار المقامۃ من فضلہ، جس اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں ہمیشگی کا گھر دیا. الذی حلنا دار المقامۃ من فضلہ، جس نے ہمیشگی کا گھر دیا. جنتی جنت میں بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ. اور جو سب سے پہلا گروہ جنت میں جائے گا، نام کیا اس کا؟ الحمادون، سب سے زیادہ تعریف کرنے والے. اللہ اکبر. کیا جملہ ہے سورہ فاتحہ کا پہلا جملہ الحمدللہ. آگے سننا اس کی تفسیر. یہ صرف الحمدللہ، الحمدللہ. الحمادون ان لوگوں کا نام ہے جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. اور
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جھنڈا دیا جائے گا، کہتے ہیں چاروں برحق کسی کو مان لو، کسی کا جھنڈا نہیں چلے گا، ایک ولاء الحمد بیدی، نبی نے فرمایا حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور اس جھنڈے کا نام بھی کیا ہے؟ ولاء الحمد۔ اللہ اکبر، مختصر وقت ہوتا خطبے کا، یہ حمد پہ چیزیں، ولاء الحمد بیدی، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ ہوگا اور اس جھنڈے کے تلے سارے لوگ ہوں گے۔ یہ ہے الحمدللہ، اللہ کی قسم آؤ ہم ورد بنا لیں، الحمدللہ الحمدللہ، خوشی میں بھی الحمدللہ، غمی میں بھی الحمدللہ۔ انشاءاللہ یہاں سے اس کی تفسیر شروع ہوتی ہے۔ اس کی پہلی آیت ہے یہ الحمدللہ، آپ نے حمد کے تعلق سے سنا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ اگلا خطبہ یہیں سے ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنی میں سورہ فاتحہ کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کے مقام و مرتبے کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنا عقائد، اپنا نظریات، اپنی عبادات، اپنے معاملات، اپنی اخلاقیات، اپنی ساری چیزیں سورہ فاتحہ کے مطابق بنانے کی عملاً توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ کاملہ کلی عطا فرما۔ یا اللہ جو اس دنیا سے مومنین جا چکے ہیں، یا اللہ سب کی بخشش فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں تو غیب سے ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو قرآن کی تفسیریں، جن صورتوں جن آیتوں کی ہم سن رہے ہیں، یا اللہ ہمیں صحیح معنی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع